کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں۔ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں، وہ سفر ہے یا مرض ہے، ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، رخصت دی ہے، یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا تو وہ صرف ان عورتوں کو جن کی ماہواری آتی ہے مہینے میں یا بچے کے بعد، حیض و نفاس والی عورتوں کے لیے روزہ نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا تمہاری بھی ایسی کیفیت ہے جو تم روزہ چھوڑے گھوم رہے ہو؟ ناپاک ہو؟ ناپاکی آئی ہے؟ نہیں ہے تو پھر کیوں روزہ چھوڑتے ہو؟ ایک روزے کو چھوڑنے کی سزا حدیث میں بتائی گئی 900 سال دوزخ میں رکھا جائے گا۔ 900 سال۔ اب کیلکولیٹ کرو، اگر تمہاری زندگی کے روزے قضا ہیں تو کتنے 100 سال جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب تک طاقت ہے روزے فی الحال کے رکھو ہی رکھو، اگر پیچھے کے چھوٹے ہیں تو اسے بھی پہلے کمپلیٹ کر لو، ورنہ قیامت کے دن کی سزائیں نہیں برداشت کر پاؤ گے، بھگت نہیں پاؤ گے۔ یہ ہم جو بار بار کہتے ہیں آپ کے روزہ رکھنے سے میرا کیا ہے، ہم تنبیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ، عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب 11 مہینے کھلاتا پلاتا ہے اور وہی مولا 1 مہینہ اگر حکم دے تو یہ کس قدر بندے کی ناانصافی ہے کہ اپنے مولا کے حکم کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور پھر کھاتا پیتا رہتا ہے۔ کیا اسے اپنے رحمان کی رضا کی اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ یہ میرے مولا کی رضا ہے روزہ؟ اسی لیے تو اس مولا نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کچھ نہیں، میں خود بندے کا ہو جاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اور ایک حدیث میں عجزی بھی پڑھا گیا، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے، محلات ہے، الگ الگ ثواب ہے، لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اچھا، ایک اور اس میں حکمت یہ ہے، روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے، دوسرے کسی کو پتہ نہیں۔ میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم، آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم۔ چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ہاں چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا۔ آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں، کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے، اللہ ہی جانے۔ بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو، وضو کے بیچ میں، غسل کے بیچ میں، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے۔ باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے، وہ دروازہ صرف ان کے لیے، وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔
بہت سارے اہل اللہ، بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے، پوچھیں گے تم کہاں سے آئے، کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے، یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں، اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا۔ وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی۔ میرے عزیزوں، فضیلتیں بہت ساری ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، جوان تھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ہو چکا ہوں، شادی کی عمر ہے، لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں، خواہشات ہیں انسان کی۔ تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے۔ شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ۔ فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے، تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے، جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں، کنٹرول میں رہیں گے۔ صرف رمضان کا ہی نہیں، سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے، کنٹرول میں رہے۔ میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے، مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے۔ تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا، تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے، صبح سے شام تک۔ وہ نان مسلم ہے۔ میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے؟ تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں، اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی۔ یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا۔ جس نے ہمارے جسموں کو بنایا، جس نے ہماری روح کو بنایا، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں، اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، نوجوانوں، آج تمہارے لیے نہیں، پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا، ورنہ موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے۔ یہ شیطان کا قریبی دوست ہے، یہ دونوں کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے، دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر۔